رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، مجھے دیر ہو گئی اور یہاں سے نمازی حضرات چلے گئے۔ یہ مختصر سا اجتماع ہے۔ وہ سلسلہ جو میں نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے شروع کیا تھا، آج اسے ذرا موقوف کرتا ہوں تاکہ اور حضرات جو اس میں پہلے سے شریک تھے ان کا تسلسل قائم رہے۔ آج تو بس مختصر سی بات حدیث شریف کی عرض کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ درخواست کی کہ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجیے، یعنی نصیحت بھی لمبی چوڑی نہیں، بہت مختصر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مختصر 3 نصیحتیں فرمائیں۔ بس ان تینوں نصیحتوں کو میں آپ کے سامنے تھوڑا عرض کروں گا۔ بڑے کام کی ہیں، رسول کی نصیحتیں، اور وہ امت کے لیے۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر نماز پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ دیکھیے کتنی جاندار نصیحت ہے۔ نمازوں کے اندر روح پیدا کرنے والی چیز ہے، اور طریقہ بھی آپ نے بتا دیا کہ اگر اپنی نمازوں میں روح پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ ہے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے بس یہ سمجھ لیا کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد ممکن ہے نماز نصیب نہ ہو۔ اور جب کسی بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ میری آخری نماز ہے تو کس طرح وہ ادا کرے گا، آپ خود سوچ لیجیے۔ ظاہری طور پر بھی وہ بڑے اہتمام کے ساتھ ایک ایک رکن کو ادا کرے گا۔ وضو کرے گا تو نہایت بہتر طریقے سے وضو کرے گا، اور جب اس کو نماز کے اندر اس بات کا احساس برابر ہے کہ یہ آخری نماز ہے تو اس کا رکوع بھی جاندار ہوگا، اس کا سجدہ بھی روح والا ہوگا، اور اس کا قومہ اور قیام سب کچھ سب اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ نہ اس کا ذہن ادھر بھٹکے گا نہ ادھر بھٹکے گا، اور دل کے اندر جو عموماً خطرات اور خیالات آتے رہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایک ایسا شخص کہ جس کے لیے حکم ہو گیا ہو کہ اسے پھانسی چڑھا دیا جائے، پھانسی چڑھانے سے پہلے اس سے کہا جاتا ہے کہ کچھ نماز پڑھ لو۔ تمام اپیلیں اس کی مسترد ہو چکی ہیں اور اب تو پھانسی کا منتظر ہے۔ وقت مقرر ہو گیا کہ فجر کی نماز، مثلا فجر کی نماز کے بعد اسے پھانسی دی جائے گی۔ ایسے موقع پر حکومت بھی اور کارندے بھی اس سے کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، کوئی وصیت کرنا چاہو تو کر لو، کسی سے ملاقات کرنا چاہو تو کر لو، اس لیے کہ اب یہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ نماز پڑھ لو، اور وہ شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کہ اس کی نماز کیسی ہوگی؟ یہ ہے آخری نماز۔ اسے یقین ہے اس بات کا کہ میں اب اس کے بعد مجھے نماز نہیں ملے گی،
لا محالہ وہ اس کے لیے وضو کرے گا تو بہترین طریقے سے وضو کرے گا. نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کا دل چاہے گا کہ میں اس نماز کو زیادہ سے زیادہ لمبا کر دوں اور اپنے دل کی بھڑاس نکال لوں اس نماز کے اندر جو بھی. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت خبیب. کافروں نے انہیں پکڑ لیا دھوکے سے اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. مکہ معظمہ میں انہیں مقید رکھا اور جب قتل کا وقت اور دن آیا تو ان کو حرم سے باہر لے گئے تاکہ قتل کریں. انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو. کافروں نے مہلت دی. بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، لمبا قصہ ہے. انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور جس طرح پڑھی ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. فارغ ہو کر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم یہ سوچو گے کہ میں موت سے گھبرا کر نماز کو طویل اور لمبا کر رہا ہوں تو میں خوب طویل نماز پڑھتا. اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا. حدیث شریف میں آیا کہ یہ وہ پہلا شخص ہے اس امت میں جس نے اپنی موت یعنی اپنے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. لہذا پوری امت کے لیے سنت ہو گئی یہ بات کہ جب موت کا یقین ہو جائے تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لی. یہ نماز جس انداز میں ہوگی ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس وقت یہ سمجھ لو کہ یہ میری آخری نماز ہے. ایک نصیحت تو یہ فرمائی. دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو کہ دوسرے دن یعنی آئندہ مستقبل میں اس سے معذرت کرنا پڑے، معافی مانگنا پڑے. ایسی کوئی بات نہیں نکالو. یعنی یا تو قیامت میں افسوس کرنا پڑے کہ میں نے یہ بات کیوں کہی تھی، اور یا دنیا میں ہی معافی طلب کرنا پڑے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میرے الفاظ مجھے واپس دے دو. یہ موجودہ بد تہذیبی ہے، موجودہ زمانے کی بد تہذیبی ہے کہ میرے الفاظ مجھے واپس دے دو. اور ہم بھی اس کو اختیار کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. نکلا ہوا لفظ واپس نہیں آتا، وہ تو گیا. پھر کس چیز کو واپس منگا رہے ہو؟ تو آپ واپس طلب کر رہے ہو. نکلے ہوئے الفاظ سے تو معافی طلب کی جاتی ہے، اس کو واپس نہیں لیا جاتا. اب معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اثر قیامت میں ہونا چاہیے تھا وہ مٹ گیا. لفظ واپس نہیں آتا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے جا رہے تھے. بہت لمبا قصہ ہے، موقع ہوا تو انشاءاللہ کبھی بیان کر دوں گا. دوران سفر آپ نے یعنی جب مکے سے چلے بیت المقدس کی جانب تو آپ نے بڑے بڑے عجائبات دیکھے دوران سفر. ان میں سے آپ نے ایک یہ بات دیکھی کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے زمین میں، اس میں سے ایک بہت قد آور اور تنومند بیل باہر نکلا. نکلنے کے بعد اب وہ اسی سوراخ سے واپس جانا چاہ رہا ہے.
کوشش کر رہا ہے لیکن واپس جاتا اس کا منہ بھی اس کے اندر نہیں گیا. ایسا عجیب منظر دیکھ کر آپ نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیا قصہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ منہ سے نکلی ہوئی بات ہے جس کو آدمی واپس لینا چاہتا ہے اور وہ واپس نہ ہو. منہ سے نکل گئی, اب چاہتا ہے کہ واپس آ جائے, تو آپ کو وہ منظر دکھا دیا کہ وہ واپس نہیں آئی, بس وہیں پر وہ محنت کرتا رہا اور پھر ناکام ہو گیا. کیا ہے یہ طریقہ کہ الفاظ واپس دے دو؟ الفاظ تو واپس نہیں جاتے, جیسے کہ اس حدیث سے معلوم ہو گیا. سیدھا طریقہ وہی ہے کہ معاف کر دو. لیکن ہمارے ذہنوں میں جو تکبر آ چکا ہے, وہ تکبر جو ہماری اس بد تہذیب دنیا نے ہمیں دیا ہے, وہ تکبر ہمیں اس پر آمادہ نہیں کرتا کہ ہم لفظ معافی اس سے کہہ دیں کہ مجھے معاف کر دو. تکبر روکتا ہے. معافی طلب کرنا معمولی کام نہیں ہے, دل کا خون ہو جاتا ہے تب معافی ہوتی ہے. اور ہماری اس بد تہذیب زمانے کا تکبر ہمیں روکتا ہے کہ یہ الفاظ کہہ دو کہ وہ الفاظ مجھے واپس دے دو. تو آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہ کہو کہ اگلے دن تمہیں اس سے معافی طلب کرنا پڑے, معذرت طلب کرنا پڑے. بات تو مختصر سی ہے لیکن اس کے اندر بڑے علوم ہیں اور بڑی عبرتیں اور درس ہیں. اس لیے کہ اس دنیا میں ہمیں اپنی زبان پر اختیار نہیں. جو دل چاہا زبان سے بک دیا, یعنی حق دیا, اور پرواہ بھی نہ کی. حدیث شریف میں آیا کہ بعض اوقات بندہ کوئی کلمہ کہتا ہے, کوئی بات کہتا ہے, اور اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی اس بات کی طرح, لیکن اس ایک بات کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دنیا میں تو نکال دیا جو کچھ نکال دیا, توجہ بھی نہ کی. کسی کا تو دل ہم نے دکھایا اپنی زبان سے اور اس کی طرف ہم نے توجہ بھی نہ کی. ظاہر بات ہے, آپ نے فرمایا اس ایک کلمے کی وجہ سے, اس ایک بات کی وجہ سے اسے آخرت میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. زبان ہماری ہگتی ہے, اور یہ بھی موجودہ بد تہذیب دور کی ایک لعنت ہے جو ہمیں وہیں سے ملی ہے. اپنی زبان پر ہمیں قابو نہیں ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہ جب ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا تھا اور آپ ان کو اپنا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے, کتنے اونچے درجے کے صحابی ہوں گے, انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے. آپ رک گئے اور آپ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ کف علیک ھذا, اسے قابو میں رکھنا. زبان اپنی پکڑی اور فرمایا کہ اس زبان کو قابو میں رکھنا. وہ بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول, کیا ہم سے مواخذہ ہوگا آخرت میں, حساب و کتاب ہوگا زبان کی باتوں کا بھی؟ آج کل یہی ہے ہمارا ذہن کہ ہم زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو قابل حساب اور قابل مواخذہ سمجھتے ہی نہیں. تو انہوں نے سوال کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کو دیکھیے. فرمایا کہ انسان کو اوندھے منہ جہنم میں داخل کرنے والے زبان کے کرتوت ہیں. یعنی زبان سے جو کچھ بھی وہ کہے گا اور غلط باتیں کہے گا جو ظاہر ہے, تو یہ اوندھے منہ جہنم کے اندر اسے داخل کر دیں گے.
ہمیں اپنی زبان پر قابو نہیں۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا زبان پر قابو پانے کے علاج کے سلسلے میں، قل الخیر والا فاسکت، ایک جملہ ہے، زبان سے اچھی بات نکالو ورنہ خاموش رہو۔ یہ زبان جو 1.5 انچ کی ہمارے منہ کے اندر موجود ہے، یہ بڑی خطرناک ہے، اور یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ اس زبان کے ذریعے ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں، اور اس زبان کے ذریعے اللہ محفوظ رکھے جہنم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک 2 دھاری تلوار ہے۔ زبان کو اگر ہم اللہ کی یاد میں مشغول رکھیں، اور اسی کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، خوب سمجھ لیں، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد میں ہم اسے مشغول رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رکھیں، کلمے کے پڑھنے میں مشغول رکھیں، تیسرا کلمہ پڑھنے میں مشغول رکھیں، درود شریف پڑھنے میں مشغول رکھیں، اور اس قسم کے جو دوسرے اذکار ہیں، تو یہ زبان ہمیں جنت میں پہنچائے گی۔ اللہ نے پیدا کیا ہے اس زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اور انسان کی اپنی حاجتوں کو زبان سے ظاہر کرنے کے لیے۔ اور اگر اس زبان کو ہم نے اس کے خلاف استعمال کیا، اس زبان سے جھوٹ بولا اور خوب بولا، کہ آج کے لیے بھی اس بد تہذیب دور کا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے، جھوٹ بولنا، یہ اس دور کا تحفہ ہے، ورنہ مسلمان جھوٹ بولتا۔ یہ حضرات، بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، جنہوں نے ہندوؤں کے ساتھ وہاں زندگی اپنی گزاری ہے۔ میں خود سنتا تھا اپنے کانوں سے کہ اگر کسی مسلمان نے جھوٹ بول دیا تو ہندو بنیا کہا کرتا تھا، میاں جی مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے خود سنا۔ ایک ہندو بنیا آٹا فروخت کرتا تھا، اور میرے دادا مرحوم کی دکان کے سامنے ان کی دکان تھی، اس کی دکان تھی بنیے کی۔ وہاں پر کچھ قیمت کے سلسلے میں یا ادھار چکانے کے سلسلے میں بات ہوئی۔ ایک مسلمان تھا، اس نے ادھار لیا ہوگا آٹا، اس کی قیمت دینا چاہتا تھا یا اور کچھ مسئلہ تھا۔ میں نے یہ جملہ سنا، اس کا بڑے